السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کریں گے ہم اپنا لیکچر نمبر 17 تو شروع کرتے ہیں۔ اس کا فرسٹ ٹاپک ہے آپریٹر اوور لوڈنگ اسائنمنٹ آپریٹر، یعنی کہ آپ نے اسائنمنٹ آپریٹر یعنی جو ایکول ٹو آپریٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے اوور لوڈ کرنا ہے۔ تو اس کا پروگرام ہم بعد میں جا کے دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ کچھ پوائنٹس ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کمپائلر کین جنریٹ دا فالوئنگ 3 فنکشن، جو ایک کمپائلر ہوتا ہے نا وہ 3 طرح کے فنکشن کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، تو وہ کون کون سے 3 فنکشن ہیں؟ ایک ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر، ایک ہے کاپی کنسٹرکٹر اور تیسرا ہے اسائنمنٹ آپریٹر۔ تو یہ 3 جو ہیں ان کو کمپائلر جنریٹ کرتا ہے خود بخود آٹومیٹکلی سے، یہ آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اسائنمنٹ آپریٹر کو کیسے اوور لوڈ کرنا ہے۔ ابھی ہم اسائنمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ کرتے ہیں، یعنی ایکول ٹو آپریٹر کو۔ اس کے لیے جو ہم کلاس بنائیں گے اس کے اندر بھی 4 ہی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر، ایک کاپی کنسٹرکٹر، ایک اوور لوڈ کرنے والا فنکشن اور تیسرا ڈسپلے والا فنکشن۔ جو چینج آئے گا وہ اوور لوڈ کرنے والے فنکشن کے اندر آئے گا۔ یہ جو پلس والا سائن ہے اس کو ہٹا کے ہم کیا کر دیں گے، ایکول ٹو کا سائن لگا دیں گے، جو کہ اسائنمنٹ آپریٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ جو ہم نے دوسرا آبجیکٹ بنایا ہے نا T2 کے نام سے، یہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نام کا ہم نے آبجیکٹ نہیں بنانا جب ہم اسائنمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ کر رہے ہو۔ اب جب کہ یہ آبجیکٹ نہیں ہے تو پھر ادھر اس کو ہم اس کے ذریعے ہم نم کو کال بھی نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ جو دوسرا نام ہم نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پلس نم، اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم صرف اسائنمنٹ والا کام کر رہے ہیں۔ نم از اکول ٹو T1 ڈاٹ نم ہم بس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پلس نم نہیں کر رہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ اسائنمنٹ آپریٹر ہے۔ نیکسٹ ہم نے ریٹرن T2 نہیں کروانا بلکہ ریٹرن نم کروانا ہے، کیونکہ جو ہے لیفٹ سائڈ پر کیا ہے، نم ویریبل ہے، تو ہم نے ریٹرن نم کروانا ہے۔ اس کے بعد ڈسپلے والا فنکشن بالکل ویسے ہی رہے گا۔ اب ہم اسائنمنٹ کر رہے ہیں، یعنی ایک آبجیکٹ کی ویلیو دوسرے آبجیکٹ کو دے رہے ہیں، تو یہ جو ہم نے 4-5 آبجیکٹ بنائے ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک آبجیکٹ رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، 1 نام کا۔ تو 1 نام کا آبجیکٹ ہے جس کو ویلیو دی گئی ہے 39، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک 2 نام کا آبجیکٹ بناتے ہیں جس کو 1 نام کا آبجیکٹ اسائن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل 2 نام کا ہم نے آبجیکٹ بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کو ایکول ٹو کر دیا 1 کے، یعنی 1 کلاس کے اندر جو 39 ہے نا ویلیو، وہ 2 کلاس کو دے دو اور 2 کے ذریعے پھر ڈسپلے والے فنکشن کو کال کر دو۔ ادھر آگے سیمی کالن، ادھر T3 نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا، 2 ڈاٹ ڈسپلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چینجز ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں، اسائنمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ کر رہے ہیں، باقی ہر چیز سیم رہے گی۔ اس کو ہم رن کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اسکرین پر 39 ڈسپلے ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 کو ہم نے کوئی ویلیو نہیں دی، اس کو بس یہ کیا کہ 1 کی ویلیو کو ہم نے 2 کو سائن کر دی ہے، تو 2 کے ساتھ پھر ہم نے ڈسپلے والے فنکشن کو کال کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں the total number of students in school is 39۔ اسی طرح جب ایک سے زیادہ آبجیکٹ ہوں، یعنی 1 کے اندر 39 بچے ہیں، 2 کے اندر 45 بچے ہیں، تو جب ہم 3 کا آبجیکٹ بنائیں گے نا، یعنی 3 ایسے ہم لکھیں 3 is equal to 2 is equal to 1، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، 1 کی ویلیو 2 کو دے دو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف جاتے ہیں، کب؟ جب ہم اسائنمنٹ والا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے پوائنٹ کے اندر بھی دیکھا تھا۔ تو 1 کی ویلیو 2 کو دے دو، یعنی 39 جو ویلیو ہے وہ کس کو دے دو، 2 کو، یعنی 45 کی جگہ اب کیا آ گیا، 39 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب 39 جو ہے وہ 3 کو دے دو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب 3 ڈاٹ ڈسپلے جب ہم کریں گے تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اسکول کتنا آئے گا، 13 آئے گا، 39 آئے گا۔ اس کو ہم رن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اسکول از 39۔ تو یہ پریکٹیکل آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ مزید آپریٹرز کو ہم اوور لوڈ کرنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی کہ آپ کو نا آؤٹ پٹ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کوڈ دیا گیا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، تو آؤٹ پٹ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو اوور لوڈ کرنے والے فنکشن کا ساری لائنز بھی پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اوور لوڈ کیسے کرتے ہیں، یہ پروگرام بھی آپ کو آنا چاہیے اور آؤٹ پٹ کیا تھا یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اب ہم نے کیا اسائنمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ۔ اب اگر آپ کو بولا جائے ایکول ٹو آپریٹر کو اوور لوڈ کرو، یعنی جو ایکول ٹو آپریٹر ہوتا ہے اس کا اوور لوڈ کرو، تو اس کے لیے یہاں سے ہم سائن ہٹا کے ایکول ٹو سے ڈبل ایکول ٹو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ کیا بن گیا ہے، ایکول ٹو آپریٹر ہے۔ اب یہاں پہ بھی ڈبل ایکول ٹو آئے گا، صحیح ہے۔ اور ایک چینج ادھر آئے گی کہ یہ 3 is equal to 2، ادھر ڈبل ایکول ٹو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا، اب یہ نا اسائنمنٹ آپریٹر نہیں ہے۔ اسائنمنٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ جاتا ہے، لیکن جو ایکول ٹو آپریٹر ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، وہ لیفٹ ٹو رائٹ جاتا ہے۔ اب ایسے کیا ہوگا کہ 2 equal to 1 ہو جائے گا، یعنی جو 2 کی ویلیو ہے جو کہ 45 ہے وہ کس کو مل جائے گی، 1 کو مل جائے گی، یعنی 1 کے اندر بھی اب 45 ہے، 2 کے اندر بھی 45 ہے۔ اب یہ جو 45 ہے یہ اسائن ہو جائے گا 3 کو۔ اب 3 ڈاٹ ڈسپلے جب ہم کریں گے تو پھر ویلیو کا پرنٹ ہوگی 45 ہوگی۔
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 45 پرنٹ ہوا ہے، یعنی کہ جب ہم ایک اسائنمنٹ آپریٹر کو اوورلوڈ کرتے ہیں تو اب آنسر کیا آتا ہے 39 آتا ہے، اور جب ہم ایکول ٹو آپریٹر کو اوورلوڈ کرتے ہیں تب آنسر 45 آتا ہے، کس وجہ سے؟ ایسوسیٹیوٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا۔ اب ہم پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ جو پلس پلس آپریٹر اور مائنس مائنس آپریٹر ہیں ان کو اوورلوڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم پری انکریمنٹ کے کرتے ہیں، یعنی کہ پری انکریمنٹ اور پری ڈیکریمنٹ کے ہم کریں گے، ان کے کوڈ جو ہیں وہ پوسٹ انکریمنٹ ڈیکریمنٹ سے تھوڑی سے بس ڈفرینٹ ہے، تو یہ ہم کرنا سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم لکھتے ہیں کلاس کا نام جو کہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے طور پر لکھیں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے آپریٹر کی ورڈ، ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پلس پلس کا سائن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کر رہے ہیں پری انکریمنٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کی بریکٹس آ گئی، بریکٹس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم فنکشن کے اندر آ جاتے ہیں، فنکشن کے اندر آ کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پلس پلس نم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا ویریبل تھا نم اس کو ہم نے پلس پلس نم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پری انکریمنٹ ہے اس لیے پلس پلس پہلے آئے گا، بعد میں ہم نم لکھیں گے۔ نیکسٹ ہم نے ریٹرن نم بھی کروا دینا ہے، ٹھیک ہے، ریٹرن نم، ٹھیک ہے، تاکہ جو نم ہے وہ ریٹرن ہو جائے۔ نیکسٹ ہم ڈسپلے والے فنکشن کی طرف چلتے ہیں، تو ہم وائڈ ڈسپلے، نیکسٹ اس کی پیرنتھیسز آ گئیں، اور یہ ہم اس کی باڈی اوپن کرتے ہیں۔ باڈی اوپن کر کے ہم کیا کرواتے ہیں، کوئی بھی ٹیکسٹ نہیں لکھتے، سمپل ہم سی آؤٹ کروا دیتے ہیں نم کو، ٹھیک ہے۔ تو سی آؤٹ لیس دین نم اینڈ لیس دین اینڈل، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے میں نے جلدی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکسٹ نہیں لکھ رہی۔ اب ہم چلتے ہیں مین کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کلاس اینڈ کی، اور یہ سیمی کالن، ادھر آئے گا سیمی کالن۔ نیکسٹ ہم مین کی طرف چلتے ہیں، انٹ مین، یہ اس کی بریکٹس، نیکسٹ ہم اس کی باڈی اوپن کرتے ہیں، اور باڈی اوپن کر کے ہم کیا کریں گے، ٹوٹل کا آبجیکٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹل کا 1 نام سے ہم آبجیکٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 کے اندر ہم ویلیو کیا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے، ہم کو کوئی ویلیو دینی پڑے گی، تو ہم ویلیو دیتے ہیں 30، ٹھیک ہے، 30 ہم نے ویلیو دی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اسی 1 کو ہم پلس پلس 1 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم پری انکریمنٹ کرتے ہیں، تو ہم کیا لکھیں گے، پلس پلس 1، صحیح ہے، 1 1، ٹھیک ہے، اور ڈسپلے والے فنکشن کو ہم 1 کے ذریعے کال کر دیتے ہیں، 1 ایک آبجیکٹ ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے، تو 1 ڈاٹ ڈسپلے، اور یہ اس کی بریکٹس، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا اس کا سیمی کالن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم اس کو رن کرتے ہیں، تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 31 پرنٹ ہوا ہے کیونکہ وہ پلس پلس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پری ڈیکریمنٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو بس سائن جو ہے وہ چینج ہوں گے، ٹھیک ہے، ادھر پلس پلس کی جگہ کیا آ جائے گا، مائنس مائنس آ جائے گا، مائنس مائنس، ادھر پلس پلس نم کی جگہ مائنس مائنس نم آ جائے گا، اور ادھر آ کے چینج آئے گا اس لائن میں، ٹھیک ہے، پلس پلس 1 کو ہم نے مائنس مائنس 1 کر دیا، تو اب آؤٹ پٹ آئے گا 29، باقی ہر چیز سیم رہے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 29 آؤٹ پٹ آ گیا۔ اب ہم کرتے ہیں پوسٹ ڈیکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کو اوورلوڈ، اس کے لیے پہلے ہم ڈیکریمنٹ کو کر لیتے ہیں۔ ادھر نا ہم کو ایک دینا پڑتا ہے آرگومنٹ، ٹھیک ہے، انٹ ٹائپ کا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب ہم نے پوسٹ ڈیکریمنٹ یا پوسٹ انکریمنٹ کو کرنا ہے نا تو ہم نے آرگومنٹ لسٹ یا پیرامیٹر لسٹ کے اندر ایک انٹ ٹائپ کا آرگومنٹ ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چینج آئے گا، دوسرا چینج یہ آئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹوٹل کا T1 نام سے ہم آبجیکٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ایکول ٹو کر دینا ہے نام کے، ٹھیک ہے، یہ چینج ایک آئے گا، صحیح ہے۔ اس کے بعد ادھر مائنس مائنس ہے نم، ٹھیک ہے، اس کو پوسٹ کرنا ہے تو یہاں سے مائنس مائنس ہٹا کے اس کے آگے ہم مائنس مائنس لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آگے مائنس مائنس، اور ریٹرن نم ویسے ہی رہے گا، اور ادھر آ کے ہم نے کیا کرنا ہے، 1 کے آگے مائنس مائنس لگا دینا ہے۔ یہ ہم کر رہے ہیں پوسٹ ڈیکریمنٹ، ٹھیک ہے، اس کو ہم رن کرتے ہیں۔ اچھا ادھر نا یہ نم کو ہم نے ریٹرن نہیں کروانا، ادھر ہم نے T1 کو ریٹرن کروانا ہے، صحیح ہے، T1 کو، ٹھیک ہے، یاد رکھنا آپ نے، ادھر ہم T1 کو ریٹرن کروائیں گے کیونکہ وہ ہم نے اس کا آبجیکٹ بنایا ہے۔ ابھی ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں، تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ 29 پرنٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، پوسٹ اس کو انکریمنٹ کو کرتے ہیں تو بس سائن چینج ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ادھر آ جائے گا پلس پلس، باقی آرگومنٹ ان ٹائپ کا ہی رہے گا، ادھر بھی پلس پلس کا سائن آ جائے گا، پلس پلس، اور ادھر بھی آ جائے گا پلس پلس۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے، پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر اوورلوڈ۔
31 प्रिंट हो गया। तो ये कोड जो आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक जैसे थे, बस साइन चेंज हो रहे थे, ठीक है। ये आपने याद करना है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करना है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये जो आपको मैंने कोड करवाए हैं ना ओवरलोडिंग वाले, ये आपने अच्छी तरह करने हैं। बाकी जो भी हैं आप उनको स्किप कर दें। और सिर्फ कोड ही नहीं, आपको आउटपुट निकालना भी आना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोड दिया जाए और बोला जाए इसका आउटपुट क्या आएगा, तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट प्लस प्रोग्राम दोनों चीज़ें आपको A1 आनी चाहिए।